بندش کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ عملیات کے ذریعے دوسرے کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالنے کو بندش کہتے ہیں۔ اچھا، روزی میں تنگی کا سبب ہر صورت میں بندش نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی روزی میں بندش کر دی جائے، یہ بھی ممکن ہے، پاسبل تو ہے۔ جب لوگ کسی پر جادو کرا کر بدن کو بیمار کر دیتے ہیں تو کاروبار میں بھی جادو کرا سکتے ہیں، زندگی کے دیگر معاملات میں بھی رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ ان سب باتوں کا ہونا پاسبل ہے، ممکن ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ بندش ہی ہو یہ ضروری نہیں۔ وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں آج کل، ڈاکٹر سے میڈیسن لی، فائدہ نہیں ہوا تو کہیں گے کسی نے کچھ کرا دیا۔ اور یاد رکھیں کہ ہر شخص کو جادوگر نہیں ہوتا، دوا کا اثر ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ پاک کی مشیت پر ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے، اگر میڈیسن فائدہ نہیں دے رہی تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور دعا کرتے رہیں۔ اچھا، اگر واقع بندش ہے تو پھر علاج کروائیں۔ دعوت اسلامی کا روحانی علاج کا جو شعبہ ہے، اس کے جگہ جگہ بستے لگے، وہاں سے آپ تعویذ لے لیں فی سبیل اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ جادو کرانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا۔ اب جسمانی معاملہ ہے، نفسیاتی معاملہ ہے، بیماریاں ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اثرات ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، بندش ہے، اگر تمام گھر والے یہ عمل کریں تو انشاءاللہ الکریم گھریلو ناچاکیاں بھی ختم ہوں گی، پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ کرنا کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتوں میں، ظہر، مغرب و عشاء کے فرضوں کی بعد والی 2 سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں پڑھنی۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اللہ کرم فرمائے کب تک پڑھنا ہے؟ تا حصول شفا۔